اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسا جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ دنیاوی قیدیں جو ہیں اس سے ہمیں شریعت بچاتی ہے، تو بزنس کے حوالے سے آپ نے مثالیں دی، تو جاب کے اندر بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن کے یہاں اگر آپ فل ٹائم جاب کر رہے ہیں تو ان کی کچھ قید ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ ہمارے یہاں اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کہیں پارٹ ٹائم جاب نہیں کر سکتے. تو دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو میرے خیال سے غلط کنڈیشن ہے ان کی. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 9 to 5 اگر کہیں جاب کی ہے نا، میں نے بھی بیچ میں ایک جملہ کہا تھا کہ جاب ہے نا آدھی غلامی ہوتی ہے. یہ آدھی غلامی اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ ہمارے دنیاوی طور پر جو جاب کے رولز کو فالو کرواتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ جو ڈیل کی ہوتی ہے نا وہ 9 to 5 کی ہوتی ہے. 24 گھنٹے کا خریدا بانی غلام نہیں ہم ان کے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. انہوں نے 9 to 5 کی جب ڈیل کی ہے وہ ہمیں سیلری دے رہے ہیں 9 to 5 کی. جب 9 to 5 کی سیلری دے رہے ہیں تو وہ اس سے آگے کا پابند ہمیں نہیں کر سکتے. اگر ہفتے میں 5 دن ہیں، ہفتے میں 6 دن ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، تو جتنے دن کی ڈیل ہوئی ہے اتنے دن تک کی تو پابندی ہم ان کی برداشت کریں گے، اس سے زیادہ آگے نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں نا، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ 9 to 5 میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کی مرضی کے بغیر. حتیٰ کہ نفل نماز بھی اگر پڑھنے کی وجہ سے وہاں پہ آپ کی جاب کے ادھر کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو آپ نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اپنے باس کی اجازت کے بغیر. تو 9 to 5 کا ٹائم جب آپ نے انہیں بیچ دیا نا تو پھر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اب آپ ان کے فل پابند ہیں. لیکن 9 to 5 کے بعد اگر وہ ہمیں زبردستی کرنا چاہیں کہ آپ ہمارے غلام ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. اس میں پھر ان کی اگر کوئی کسی کمپنی کے اندر اگر ایسی پابندی ہے تو جو وہاں پہ امپلائیز ہیں ان کے اوپر اس پابندی پہ عمل کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں. اگر مثال کے طور پر آپ سمجھیں نا کہ ایک شخص ایک جاب کر رہا ہے اور اس کا اس جاب میں گزارا نہیں ہو رہا، 30,000 40,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اگر وہ پارٹ ٹائم نہیں کرے گا تو کیسے اپنا گزارا کرے گا؟ اب 30-40، یا تو پھر آپ اس کے گھر کا وہ ساری ذمہ داری لیں. اگر آپ نے غلام ہی بنانا ہے 24 گھنٹے کا تو پھر آپ اس کی گھر کی ذمہ داری لیں اور اٹھائیں پورا خرچہ. یا پھر آپ اس کو اجازت دینا کہ بھئی وہ جا کے جاب کرے اور جا کے پارٹ ٹائم کرے. اب ہوتا یہی ہے کہ لڑکے جو وہ جا کر جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو گزارا تو ہوتا نہیں ہے، وہ چھپ چھپ کے جاب کرتے ہیں بیچارے، اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کسی کو اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے آپ کو اس کا پابند نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مفتی صاحب، آج کل اگر دیکھا جائے تو مہنگائی اتنی ہے، کسی کا بھی ایک جاب کے اندر تو گزارا ہے ہی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کمپنیز کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اور یہاں پہ شریعت کو فالو کرنا چاہیے کہ وہ ان کو اپنے امپلائیز کو غلام نہ سمجھیں. حالانکہ انہیں اجازت دے دیتا کہ امپلائیز کو بھی جھوٹ نہ بولنا پڑے کہ بھائی ہم نہیں کرتے کہیں جاب، یا چھپ کر اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے. وہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے 9 to 5 ایک جگہ جاب کر لی، اب ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تو ہم دوسری طرف بھی کہیں جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا گزارا ہو جائے. کمپنیز کو یہ کرنا چاہیے بالکل، لیکن اگر بالفرض کمپنیز نہیں کرتی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امپلائیز کو اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ایک بات یہ ضرور کمپنی کے بہاف پر یہ ضرور کہوں گا کہ بعض اوقات کمپنیز جو ہے نا وہ اس لیے کنڈیشن لگاتی ہیں کہ یار یہ اگر ہمارے پاس بھی آ رہا ہے، جا کے پارٹ ٹائم بھی کر رہا ہے تو ہمارے کام کے اوپر افیکٹ پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر تو مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو 9 to 5 کی جاب کرنے کے بعد کہیں پارٹ ٹائم کر رہا ہے اور اس پارٹ ٹائم کی وجہ سے یہاں پر اس کی پرفارمنس کے اوپر فرق پڑتا ہے، اگر پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے تو یہ پرفارمنس پہ فرق پڑنا غلط ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ اپنی پورے ٹائم کی سیٹنگ ایسی کریں، اسکیجول ایسا بنائیں کہ آپ کی دونوں جابز جو ہیں وہ پراپر چلیں. لیکن کمپنی یہ پابندی نہیں لگا سکتی کہ آپ ہمارے پاس جا کر ہمارے بعد جو کہیں اور جاب نہیں کر سکتے. وہ جاب کر سکتا ہے لیکن اس کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ اس کی پرفارمنس جو ہے کمپنی کے اندر وہ ڈسٹرب نہ ہو. اگر پرفارمنس ڈسٹرب ہو رہی ہے تو پھر تو وہ 9 to 5 کے اندر آپ بےمانی کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ پرفارمنس وہ خراب کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم امپلائی کے اسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کمپنی کے اسپیکٹ سے بھی دینا چاہیے. تو کمپنی کا یہ پابندی لگانا تو غلط ہے. ہاں، کمپنی یہ کہہ دے کہ بھائی اگر ہماری پرفارمنس کے اوپر فرق پڑے گا تو ہم آپ کی سیلری میں سے کٹ کر دیں گے. پرفارمنس کے اوپر فرق، کمپنی کے اوپر بھی تو اختیار دیے نا شریعت نے کہ پرفارمنس پہ فرق پڑ رہا ہے آپ سیلری میں سے کٹ کریں. آپ پابندی نہ لگائیں، آپ کا جو ٹائم ہے اس کے اندر اگر پرفارم پراپر نہیں کر رہا تو پھر آپ اس میں سے ڈیڈکشن کریں. اچھا مفتی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپلائیز کو محنت کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. آپ بھی کارپوریٹ لائف سے تعلق رکھتے ہیں اور میں نے بھی اکثر یہ چیز محسوس کی ہے کہ کچھ امپلائیز ایسے ہوتے ہیں جو محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایک جملے پہ آگے بڑھ جاتے ہیں، دا باس از آلویز رائٹ. اب وہ حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ رائٹ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مینیجر کی ویکینسی آئی ہوئی ہے، پوسٹ خالی ہے، ہمیں وہاں بھی جانا ہے، تو پہلے وہاں چلے جائیں پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں پر لیگ پولنگ والا، کہ ہم نے باس کی خوش آمدیں کرنی ہے، اس کو کہنا ہے آلویز رائٹ، اور پھر باس اسی کے اندر خوش ہوتے ہیں اور پھر آگے کر دیتے ہیں.
اس میں تو اگر مثال کے طور پر کسی کا حق مارا جا رہا ہے, اگر کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور آپ اس پوسٹ پہ, جس پوسٹ پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں کے اہل بھی نہیں ہیں, صرف باس کے گیت گا گا کے آپ وہاں پر پہنچے ہیں, تو پھر وہاں پہ پہنچنے کے بعد جو سیلری ہے وہ آپ کی پرفارمنس بیسڈ ہونی چاہیے, لیکن پرفارمنس پہ ملتی ہے. آپ کو کام ہی نہیں آتا تو پرفارمنس کیسے دیں گے؟ پھر ہوتا یہی کہ بندہ جب مینیجر بن جاتا ہے نا تو وہ نیچے والوں سے کام کرواتا ہے, ان کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتا, سارا کریڈٹ خود کھائے گا, باس کو جا کے بتائے گا میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا. تو یہ بھی رزق حرام کا ہی ایک ذریعہ ہے, کیونکہ آپ کام کر نہیں رہے جو کام آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نیچے والے کو دبا رہے ہیں, اس کو بلیک میل کر رہے ہیں, اور پھر آپ رزق حاصل کر رہے ہیں. ہاں اگر بالفرض کوئی ایسا خوشامد پسند ہے, خوش آمدی کر رہا ہے, اور جس ویکینسی پر جانے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے اس ویکینسی کا اہل بھی ہے, لیکن اس کے اندر یہ تھوڑی سی پھپھو صفت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ باس کے آگے جو ہے نا وہ اس طرح کی خوش آمدی کر رہا ہے, لگائی بجائیاں کر رہا ہے, کسی کو جا کے پھپھو صفت, اس لیے میں نے کہا لگائی بجائی, میں پھپھو ناراض نہ ہو جائے, پھپھو ناراض نہ ہو جائے. میں اپنی پھپھو کے آپ کی پھپھو ہے, میری بھی پھپھو ہے. نہیں, ہم اپنی پھپھو کے بارے میں نہیں کہہ رہے, جنرل پھپھو, ورنہ دیکھا جائے نا تو سوشل میڈیا پہ مشہور ہے. ہاں ورنہ دیکھا جائے نا تو ہماری والدہ وہ بھی کسی نہ کسی کی پھپھو ہے, ہماری بہنیں وہ بھی کسی نہ کسی کی پھپھو ہیں, ہماری زوجہ اس کا تو زیادہ خیال کرنا پڑے گا. زوجہ کو اسی لیے آپ نے کلیئر کیا کہ آپ کو گھر بھی جانا ہے, ضرورت ہے نا, وہ مطلب ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا نا, اماں کی بھی ڈانٹ کھائیں, زوجہ بھی کی کھائیں, تو پھر ویسے تو زوجہ کی بھی ڈانٹ کھاتے ہیں. ہاں وہ سمجھے نا, شریف آدمی ایسا ہی ہوتا ہے, اس کو جنت ایسے تو نہیں ملتی نا, بالکل صبر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. کبھی موقع ملا میں اس پہ واقعہ سناؤں گا. ابھی ہم ان پھپھو صفت مردوں پہ آ جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پھپھو صفت لوگ ہوتے ہیں اگر وہ واقعی اہل ہوں اس ویکینسی کے, تب بھی ان کا یہ رویہ ضرور غلط ہے کہ آپ کسی کو جو نا وہ لگائی بجائی کر رہے ہیں, چگلیاں کر رہے ہیں. وہاں پر جا کر اگر اپنی پرفارمنس صحیح دے رہے ہیں تو رزق حرام نہیں ہوگا, کام اگر صحیح کر رہے ہیں. لیکن یہ جو خوش آمدیں کرنا, ہر غلط بات پہ باس کو کہنا کہ یہ صحیح ہے, باس صحیح کر رہا ہے, یہ غلط ہے. بہرحال اس پہ بعض صورتوں میں گناہ بھی ہو سکتا ہے, اور باس نے خدا نہ خواستہ کوئی بہت سخت بات کی تو پھر اس سے زیادہ سخت حکم بھی لگ سکتا ہے. تو یہ انداز ہمارے یہاں پہ جو اپنایا جاتا ہے نا, لیگ پولنگ والا, اس کی وجہ سے ہم اجتماعی طور پر ترقی سے رک جاتے ہیں, کیونکہ ٹیلنٹ بھی اس میں پھر ظاہر سی بات ہے پیچھے رہ جاتا ہے, اور نااہل لوگ آگے چلے جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منصب پر نااہل لوگ فائز ہوں گے, بڑے بڑے منصبوں پر. اب وہ چاہے دینی منصب ہو چاہے دنیاوی منصب ہو. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے کہ آج کل آپ دیکھیں مینیجر جو بنا ہوا ہے اس کو کام کرنے تک نہیں آتا, وہ مینیجر کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. جس کو کچھ بھی کرنے نہیں آتا وہ بعض اوقات باس بنا ہوا ہوتا ہے, اور سامنے والے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو دبا رہا ہوتا ہے. تو یہ رویہ ہمارے سوسائٹی کے اعتبار سے بھی برا ہے, شریعت کے اعتبار سے بھی برا ہے. اس پر ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی کی پذیرائی نہیں کر سکتے.